حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی تونگری کو محتاجی سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 باتوں میں کس قدر علوم سمو دیا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی جوانی کے علم میں وہ عمل کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ جوان جب کسی گناہ کا عادی ہو جائے تو بڑھاپے میں اسے چھوڑنا ازحد مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنی جوانی کے علم میں ہی نیک اعمال کا عادی ہونا چاہیے تاکہ بڑھاپے میں آسانی سے نیکیاں کرتا رہے۔ ایسے ہی تندرست آدمی اپنی جان اور مال کو حزم منشا لگا سکتا ہے۔ لہذا ایسے صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے بدن اور مال کو امور خیر میں لگانا چاہیے، کیونکہ بیماری ہونے میں بدن اطاعت میں لگنے سے کمزور ہو جائے گا اور مال میں 1/3 سے زیادہ تصرف نہیں کر سکے گا۔ اور مشغول ہونے سے پہلے فرصت کی یہ صورت ہے کہ رات کو فارغ ہوتا ہے اور دن میں مشغول، تو مناسب ہے کہ رات کو فرصت کے لمحات میں نماز پڑھے اور دن کی مشغولیت میں روزہ رکھے، خصوصاً سردی کے موسم میں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مومن کے لیے موسم سرما عجب غنیمت ہے۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کرتا ہے اور دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھ لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، اسے اپنی نیند کے ساتھ چھوٹا نہ کرو، اور دن روشن ہے، اسے اپنے گناہوں سے تاریک نہ کر لو۔ اور فقیر سے پہلے انا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر اطمینان نصیب ہو جائے تو اسے غنیمت جانو اور لوگوں کے مال کی طرف نظر تک نہ کرو۔ اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جاننے کا حاصل یہ ہے کہ آدمی زندگی میں تو عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مر جائے گا تو عمل بند ہو جائیں گے۔ بس مومن کو چاہیے کہ اپنی عمر کو ضائع نہ کرے اور جتنے دن باقی ہیں اس کی قدر کرے اور غنیمت سمجھے۔ ایک دانا کا مقولہ ہے کہ بچپن کیل میں، جوانی مستی میں اور بڑھاپا سستی میں گزر جائے تو خدا پرستی کب ہوئی؟ یعنی لڑکپن بچوں کے ساتھ کیل میں گزار دیا، جوان ہوا تو غفلت اور مستی میں رہا، بوڑھا ہوا تو کمزور اور سستی نے آ دبایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمال کا کون سا وقت رہا؟ موت کے بعد تو عبادت کرنے سے رہا۔ یہ محنت تو زندگی کے لمحات میں ہی کی جا سکتی ہے۔ بس مالک الموت کی تشریف آوری کے لیے تیاری رکھیں اور اسے ہر گھڑی یاد رکھیں کہ وہ کبھی بھی تجھ سے غافل نہیں ہوتا۔ ویڈیو کو ثواب اور اجر کی نیت سے آگے شیئر کرتے جائیں، جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جس تک بھی یہ نیک بات پہنچے گی اور اس پر عمل کرے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں، یہ فری ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی ہم اپنی چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔